اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، جس طرح آپ جانتے ہیں ہماری اردو کتاب جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حصہ نثر اور دوسرا ہے حصہ نظم۔ حصہ نثر الحمدللہ ہم نے تو دونوں کلاسز یعنی 11ویں اور 12ویں کا مکمل کیا ہے، اور ہم آج سے حصہ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں جو اصناف سخن آتے ہیں ان میں غزل، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، نظم وغیرہ شامل ہیں۔ تو ہم آج پہلے غزل کے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے یعنی غزل۔ غزل جو ہے، غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی ابتدا عربی میں ہوئی، عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی۔ یعنی پہلے عربی میں غزلیں لکھی جاتی تھی، پھر فارسی میں، اور اس کے بعد اردو میں غزلیں باقاعدہ طور لکھی گئی۔ اصطلاحی اعتبار سے غزل سے مراد وہ صنف سخن ہے جس کا پہلا شعر ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا، یہ ہوتا ہے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ جس طرح میں نے یہاں ایک شعر لکھا ہے نیچے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی یہ ایک ہی وزن پر دونوں مصرے ہیں، ہو گیا ایک شعر، دو مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا ہم وزن ہوتے ہیں، برابر کے وزن ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہم وزن اور ہم قافیہ، ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ قافیہ ہم کہتے ہیں، اس شعر میں اگر ہم دیکھیں گے قافیہ ہم کہتے ہیں مسلسل آنے والا، مسلسل آنے والا، یعنی حباب یہاں ہے، سراب۔ پھر اس کا دوسرا شعر بھی ہم پڑھتے ہیں، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں آ گیا حباب، سراب، گلاب، یہ قافیہ کہلاتے ہیں، اور یہ ردیف کے پیچھے آتے ہیں۔ قافیہ کے آگے جو ہوتے ہیں کیسی ہے، کیسی ہے، یہاں بھی کیسی ہے، یہ ہو گیا ردیف۔ یعنی یہ ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہاں ہی ہم دیکھتے ہیں باقی جو یہ دوسرا شعر ہے، اس میں جو دوسرا مصرع ہے، اس میں بھی قافیہ اور ردیف کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی اس میں اشعار کہنے کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا کلیئر۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق و محبت ہے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہو گئے۔ فلسفہ پر بھی غزلیں لکھی گئی، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں غزل نے ترجمانی کی۔ غزل میں زندگی کے ہر شعبے کے مضامین ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ معنی کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں گے، غزل کا ہر ایک شعر اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ خیال یا معنی کے لحاظ سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اسی شعر میں ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ جو ہوتا ہے کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ کوئی خیال یا معنی کے لحاظ سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ اس شعر میں اگر ہم دیکھتے ہیں شاعر کیا فرماتا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اس میں اپنی یہ شاعر زندگی کی مثال دیتا ہے، جو یہ زندگی ہے
ایک حباب کی سی ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، یعنی ایک طرف پانی کا بلبلہ آتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے. تو یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے. اس شعر میں اس نے یہ مطلب ہم یہ معنی دیکھتے ہیں. اور دوسرا شعر جو ہم اسی کا پڑھتے ہیں، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پھر آ گیا اپنے معشوق پر، اپنے معشوق کے ہونٹوں کی تعریف کرنے لگا. نازکی ان کے لب، یہاں زندگی کا کہتا تھا کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے. یہاں آ گیا دوسرے شعر میں، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، کہ اپنی محبوب کے ہونٹوں کی تعریف. یعنی یہاں ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، ایک شعر کا ایک معنی ہوتا ہے، دوسرے شعر کا دوسرا معنی ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر کسی غزل کے اشعار میں ایک مضمون یا خیال بیان کیا گیا ہو تو وہ غزل مسلسل کہلاتی ہے، اس کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں. اگر کسی غزل کے اشعار میں ایک ہی مضمون یا ایک ہی خیال بیان کیا گیا ہو. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، حباب سراب جو ہم نے دیکھا. تو اس شعر کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اگر ایک کے بعد دوسرا مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی اگر دوسرے شعر میں بھی مطلع یہ قافیہ ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں، دوسرا مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع کہیں گے. غزل کا آخری شعر یعنی مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر کیا کرتا ہے، اکثر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں یا شاہی بیت کہا جاتا ہے. ردیف کے بغیر بھی غزلیں کہی گئی ہیں، انہیں غیر ردیف غزلیں کہا جاتا ہے. اور اردو شاعری کا آغاز جو ہے ہم پھر دیکھیں گے آغاز کہاں سے اس غزل کا ہوا. اردو شاعری کا آغاز دکن سے ہوا، یعنی جنوبی ہندوستان سے، اور اس زمانے میں غزل کو ترقی ملی. قطب شاہ کے بعد ولی دکنی نے غزل کو ترقی دی. اس دور کے دوسرے شعراء جنہوں نے ولی کی آمد کے بعد دہلی میں اردو غزل کو ترقی دی، ان میں آبرو ہے، ناجی ہے، یک رنگ وغیرہ شامل ہیں. تو ہم آج یہاں ہی اختتام کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم یہی صنف جو یہ صنف سخن ہیں، غزل قصیدہ مرثیہ وغیرہ ہے، پہلے ہم انہی پر بات کریں گے آئندہ انشاءاللہ. تو پھر ہم غزل یہ جو غزلیں ہیں وہ اٹھائیں گے. آج کا اتنا ہی.